اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ زینا للناس کی کیا تشریح ہے، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیں، یہ ایک آیت ہے جو کہ ہم نے اپنے موضوع کے طور پہ منتخب کی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ زینا، اللہ تعالیٰ زینا للناس کا مطلب لوگوں کو اچھی دکھا دی گئی ہیں، اچھی دکھا دی گئی ہیں خواہشات عورتوں کی اور الاخری مضمون ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ ہے نا کہ یہ اب اگر حقیقت میں دیکھیں تو انسان جب ہوش سنبھالتا ہے، یعنی عاقل اور بالغ ہو جاتا ہے، تو اس کے سامنے ایک تو ظاہر ہوتا ہے، لیکن ظاہر کے علاوہ ایک باطن بھی ہے، اور انسان کی حقیقت ظاہر نہیں بلکہ باطن ہے۔ یہ بات بھی صحیح ہے کہ ہمارا کوئی ظاہری یہ کوئی چیز نہیں ہے، حقیقت ہماری روح ہے۔ تو ہمارے سامنے جو ظاہر ہے، تو اگر ہماری حقیقت ظاہر ہوتی تو ہم ظاہر کو پسند کر لیتے اپنے لیے۔ اگر ہماری حقیقت ظاہر ہوتی، اگر ہم ظاہر انسانی حقیقت ہوتی تو ظاہر دنیا کو ہمیں پسند کرنا چاہیے اصولی طور پہ، لیکن میں چونکہ تعلق رکھتا ہوں، یا انسان چونکہ تعلق رکھتا ہے اور اس کی حقیقت باطن ہے، ظاہر نہیں ہے، اب اس کو باطن پسند کرنا چاہیے، اصولی طور پہ باطن پسند کرنا چاہیے۔ یہ ظاہر تو اس کے لیے ایک امتحان ہے، آزمائش ہے، یعنی یہ ایک امتحان ہے بس۔ یعنی یہ ظاہر اچھا تو ہے، لیکن آپ اپنی منزل سے بھٹکنے کے لیے تو نہیں ہے، اس لیے تو نہیں ہے کہ آپ اس میں کھو جائیں، اسی روز و شب میں آپ الجھ کے رہ جائیں، نہیں، یہ تو ایک ظاہر ہے، امتحان ہے۔ اس امتحان میں پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حقیقت بھی بتا دی ہے کہ حقیقت کیا ہے، آپ کی اپنی حقیقت، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت بھی بتائی ہے کہ میں تمہارا معبود ہوں، میرے سامنے سر جھکا دو، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ میں تمہیں اپنی رحمت کے سائے میں لے لوں گا اور تمہیں اپنی جنت میں اپنے پاس رکھوں گا۔ یہ بھی بتا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تم ظاہر دنیا پر بھروسہ مت کرو، اس کو منزل نہ بناؤ، اس کو استعمال کرو، اس کو استعمال کرو، لیکن اس کو دل میں نہ دو۔ تمہارا دل تو میرا گھر ہے، تم مجھے یاد کرو، فاذکرونی اذکرکم، مجھے یاد کرو، میں تمہیں اپنی رحمت سے یاد کروں گا، تم مجھے یاد کرو اپنی اطاعت سے، میں تم اپنی رحمت سے یاد کروں گا۔ تو پھر یہ ہے کہ دیکھیں، امتحان لازمی ہوتا ہے۔ کلاس 9 میں پڑھنے والے بچے کو فرسٹ ایئر میں میٹرک کے امتحان کے بغیر فرسٹ ایئر میں داخلہ دے دیا جائے گا؟ اسے آسان سوال ہے، نہیں دیا جائے۔ امتحان تو لازمی ہے۔ آپ دنیا کا سسٹم دیکھ لیں، مقابلے کے امتحان ہوتے ہیں، اور یہ وہ پریپ کا امتحان ہوتا ہے، میرا کل وہ بچہ توتلے منہ سے کہتا ہے میرا کل امتحان ہے نا؟ امتحان لازمی ہے ہر چیز میں۔ جو بھی آپ کی مصنوعات بنتی ہیں اس میں پہلے ٹیسٹنگ ہوتی ہے۔ یہ موٹریں بنانے والے موٹر بناتے ہیں، پھر اس کی ٹیسٹنگ کرتے ہیں، اس کو ٹکراتے ہیں، ادھر سے ٹکراتے ہیں ادھر کی، اس میں کتنی جان ہے، پھر ہے نا؟ ہر امتحان لازمی ہے، یہ ایک بات آپ کو ذہن میں رکھ۔ امتحان کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ دنیا ایک امتحان ہے، اس امتحان میں آپ صحیح طریقے سے اس کو پہچانیں کہ یہ امتحان گاہ ہے میری۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن، یہ تمہارا امتحان ہے کہ تم میں سے کون اچھا پرچہ کرتا ہے۔ تو آپ امتحان کی نیت سے بیٹھے اور دنیا کو بحیثیت مقصود لات مار دیں، دنیا کو بحیثیت مقصود لات مار دیں، نہیں چاہیے۔ آپ کہیں دنیا آپ کو اپنی طرف بلائے گی، آپ کہیں مجھے تو تم تو میری وہ یعنی چاہتی نہیں ہو، میری چاہت تو اللہ ہے، میں تو اللہ کو چاہتا ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ پھر جو ہے آپ اس امتحان میں کامیاب ہو جائیں۔ امتحان بڑا سیدھا سادہ ہے، کامیاب ہے، یعنی سیدھا سادہ ہے اور آسان ہے۔
آسان اس لیے ہے کہ اگر آپ کا یقین ہو اللہ پہ، آپ کا یقین ہو جنت پہ، آپ کا یقین ہو دوزخ پہ، تو بس پھر بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اگر یقین نہ جنت پہ ہے نہ دوزخ پہ ہے تو یہ بہت بڑا امتحان ہے، آپ اس امتحان میں پاس ہی نہیں ہو سکتے۔ یقین کرنا ہوگا اللہ پر، یقین کرنا ہوگا جنت پر۔ حضور نے فرمایا نا کہ میں ایسے دیکھ رہا ہوں حوض کوثر کو، حوض کوثر میرے سامنے ہے۔ ایک مرتبہ رکوع کے لیے جھکے، کسی چیز کی طرف ہاتھ بڑھایا، اور پھر وہ تو صحابہ نے پوچھا کہ بھئی یہ کیا بات تھی؟ ان کا جنت کے انگور تھے اور میں نے اس کو لینا چاہا، لیکن میں نے کہا کہ نہیں، ابھی اس کا وقت نہیں ہے، اور اگر میں لے لیتا تو یہ رہتی دنیا تک رہتا، ختم ہی نہیں ہوتا کبھی۔ تو بات یہ ہے کہ یقین کر لے اللہ سچا ہے، اللہ کے وعدے سچے ہیں، اور امتحان دینا چاہیے۔ جو امتحان میں بیٹھتا نہیں ہے وہ کامیاب کیا ہوگا؟ جو امتحان کا خیال ہی نہیں رکھتا، بھئی میں نے نہیں دینا امتحان، بڑا مشکل ہے، میں نے نہیں دینا، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ تو پاس نہیں ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم